बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि हम इस्तिंबात, इज्तिहाद, तदब्बुर व तफक्कुर या क्रिटिकल थिंकिंग के उसूल व ज़वाबित, टूल्स एंड रूल्स को समझें और सीखें और अपनी अक़ली व फ़िक्री सलाहियतों को शार्प एंड रिफाइंड, तेज़ और धारदार बनाएं, हम अपने दिमाग, अक़ल व फ़िक्र का तज़किया कर लेते हैं। गिलास भरने से पहले उसमें जो पहले का ख़राब बचा खुचा है उसको फेंक देते हैं और उसे साफ़ करने के बाद फिर भरते हैं, या नया कपड़ा पहनने से पहले बदन की तहारत हासिल कर लेते हैं। सफ़र शुरू करने से पहले उन रास्तों के बारे में जान लेते हैं जिन पर मुड़ने से हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं और मकसूदा मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। दिमाग पर रिसर्च मुताला करने वाले कॉग्निटिव साइंटिस्ट, साइंसदान और माहिर नफ्सियात वगैरह की तहकीकात और ख़ुद हमारे ज़ाती तजर्बे से ये बात साबित शुदा है कि हम सारे इंसान ज़िंदगी में बहुत सारी गैर ज़रूरी जहालत की बुरी और नुकसानदह अक़ली व फ़िक्री आदतें अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उन्हीं आदत हैबिट्स की बुनियाद पर अपना अमल, रद्द अमल, बिहेवियर, रिस्पांस देते हैं, जिसके बुरे नताइज से हम खुद और दूसरे लोग नुकसान उठाते हैं। मसलन बहुत सारे इंसानों के अंदर एरर्स ऑफ रिएक्शन, गलत रद्द अमल की बड़ी गहरी आदत पाई जाती है। हमने कोई बात कही, कोई क्लेम किया, कोई दावा किया, कोई नज़रिया पेश किया। अब अगर किसी ने उसकी तनकीद कर दी, क्रिटिसाइज़ कर दिया या उसको चैलेंज कर दिया, तो बजाय उसके कि हम सही और मुहज़्ज़ब, इल्मी व फ़िक्री तरीके से उसको हैंडल करें, हम जाहिलियत का रद्द अमल देते हैं। हम तनकीद को रेपुटेशन, अपनी अना का मसला बना लेते हैं, गुस्सा होते हैं, सबूतों और दलीलों को नज़रअंदाज, इग्नोर करते हैं, इनकार करते हैं, चिल्लाते हैं, उसको ऑटोमेटिक रद्द कर देते हैं या मौजू बदल देते हैं, चेंज द टॉपिक, शिफ्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ, या सीधे सीधे तनकीद करने वाले की ज़ात, उसके किरदार पर अटैक कर देते हैं। लोगों के सामने अपनी गलती पकड़े जाने और शर्मिंदा होने से बचने के लिए तरह तरह के रैशनलाइजेशन, बहाने करते हैं। इस गलत फिक्री आदत के बहुत सारे नुकसानात हैं। सबसे पहले तो हमने एक इस्लामी या मुहज़्ज़ब और इल्मी तरीके को छोड़कर दौर जाहिलियत के गैर अखलाकी, गैर मुहज़्ज़ब तरीके को तरजीह दे दी। दूसरे, अगर तनकीद करने वाले ने वाकई अच्छे पॉइंट्स रेस किए थे, नुक्ते उठाए थे, तो हमने उसको नज़रअंदाज करके, इनकार करके खुद अपनी और अपने मानने वालों, चाहने वालों की, अपने ऑडियंस की प्रोग्रेस, तरक्की को रोकने की कोशिश की। उजाले के बजाय अंधेरे को तरजीह दे दी, जिसकी कीमत हमें ज़िंदगी में चुकानी पड़ेगी। तीसरे, अगर तनकीद करने वाला खुद गलती पर था तो गैर मुहज़्ज़ब जाहिलियत के रद्द अमल से हमने तनकीद करने वाले को उसकी गलती समझाने और उसको सच का कायल होने से रोक दिया। प्लस उसके जो मानने वाले, चाहने वाले दूसरे पब्लिक हैं, उसको भी हमने अपने सही नज़रियात का कायल करने, कन्विंस करने का मौका खो दिया। ये लोग उसी गलत तनकीद करने वाले की हिमायत और तरफदारी में लगे रहेंगे। अगर हम सही फ़िक्री तरीका अपनाते तो बहुत सारों को अपने नज़रिए का कायल भी कर लेते और गलत नज़रिया देने वाले के हिमायतियों, तरफदारों की तादाद में कमी करने में भी कामयाब हो जाते। या इसी तरह एक फ़िक्री गलती है पेशबंदी की कमी, फैलेसी ऑफ नॉन एंटिसिपेशन। इसमें हम किसी नई आइडिया, किसी नए जाविये, किसी नए नज़रिए को इस बुनियाद पर रद्द करते हैं या मुखालफत करते हैं कि ये पहले नहीं सोचा गया या किया गया था या समझा गया। यानी ये नया आइडिया अगर सच है, सही है, तो हमारे सल्फ ने, एंसेस्टर्स ने इसको क्यों नहीं सोचा या पाया। इस सोच के पीछे ये मफरूज़ा अज़म्पशन है कि किसी मौजू, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी जाना जा सकता था वो जाना जा चुका है। ये मफरूज़ा गलत है। किसी इंसान के
علم و حکمت کو کسی خاص وقت میں مکمل ہونے کو فرض نہیں کیا جا سکتا. ٹوٹیلٹی آف وزڈم کین ناٹ بی ازیومڈ. نئی آئیڈیا، نئی ایجادات ایک سلسلے کے ساتھ دنیا کے سامنے آتی ہیں. نیوٹن نے کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کے بارے میں نہیں سوچا یا جانا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ سائنس میں صرف گریوٹی اور وہی ہے جو نیوٹن سوچ پائے، یا آئنسٹائن کا گریوٹی کا نیا تصور غلط تھا کیونکہ نیوٹن اس کو نہیں سوچ پائے. جس طرح انفرادی طور پر پہلے کلاس کا علم درجے کا علم دوسرے درجے کے علم حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، اسی طرح اجتماعی طور پر انسانیت کو پہلی جنریشن کا اکٹھا کیا ہوا علم اس سے آگے کا علم حاصل کرنے میں اگلی جنریشن کو مدد دیتا ہے، اور اسی طرح انسانی علم آگے بڑھتا ہے. اسی طرح کی سینکڑوں فکری غلطیاں، بہت سارے تعصبات، غلط فہمیاں، کٹر پن، غیر معقول رویے، نقطۂ نظر کے نقائص، ایگو سینٹرزم، ایتھنو سینٹرزم، انکنسسٹنسی، وشفل تھنکنگ، طریقہ کار کے نقائص، تضاد، اندھ وشواس، خود فریبی، سیلف ڈسیپشن، پرفریب توجیہ، تعویل، ریشنلائزیشن، اسٹیریوٹائپ، دقیانوسی تصورات وغیرہ وغیرہ، اور دوسری بہت سی بری عقلی و فکری عادات اکٹھا کر لی جس کے نتیجے میں ہم جھگڑا کرتے ہیں، جنگ شروع کرتے ہیں، مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں. یہ بری فکری عادتیں ہم کو منتقم، ونڈکٹیو، پیٹی اور سیلف ڈسٹرکٹیو، خود کو تباہ کرنے والا بنا دیتی ہیں. ہمارے لیے کیا اہم ہے کو نہیں سمجھ پاتے، رشتہ توڑ دیتے ہیں، فیملی چھوڑ دیتے ہیں، صحیح کیریئر چھوڑ دیتے ہیں یا غلط کیریئر اپنا لیتے ہیں، غلط اور نقصان دہ چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں. ہم صحیح اور سچ ثبوتوں، دلیلوں کو نظر انداز کرتے ہیں، غلط نتائج پر جمپ کرتے ہیں. ان ساری فکری غلطیوں کی وجہ سے ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو چھوٹے بڑے نقصانات، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان کی لسٹ بنائیں تو 1 درجن پینسل ختم ہو جائے گی. ان غلطیوں، بری عادتوں کو سمجھنے، ان پر قابو پانے، ان کو اپنی زندگی سے نکال باہر نہ کرنے کی وجہ سے ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر سائنس، ٹیکنالوجی میں ایجادات اور سیاسی، معاشی، معاشرتی مشکلوں کا حل نہیں ڈھونڈ پاتے. اگر ہم کریٹیکل تھنکنگ، اجتہاد، تدبر و تفکر کی صلاحیت کو نہ بھی سیکھیں مگر صرف ان غلط اور دور جاہلیت کی بری عادتوں کو سمجھ لیں اور ان پر خود عمل نہ کریں اور دوسرے لوگوں کو اس کا استعمال کر کے ہمارا فائدہ، مینیپولیشن، ایکسپلائٹیشن، استحصال نہ کرنے دیں تو بھی ہماری آدھی پرابلمز حل ہو جائے گی. ایٹ لیسٹ جو وقت، پیسہ اور وفاداری، بندگی ہمارے پاس ہے، آلریڈی ہے، اس کو پریزرو کر لیں گے، بچا لیں گے. باقی کریٹیکل تھنکنگ، استنباط، اجتہاد، تدبر و تفکر کی صلاحیت، رولز اینڈ ٹولز حاصل کر کے ہم زندگی میں ترقی، خوشحالی، سکون اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. خود نئی دریافتیں کر سکتے ہیں، دوسروں کی دریافتوں، علموں کو سیکھ سکتے ہیں، مسائل کو حل کر سکتے ہیں، مستقبل کے بہتر پلان بنا سکتے ہیں، اپنے نظریات کو دوسروں کو پیش کر سکتے ہیں، ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. اس سیریز کے سلسلے میں کچھ نقطے ذہن میں رکھیں کہ اس سیریز میں جو کانسیپٹس ڈسکس ہوئے ہیں ان کا نام میں نے جہاں تک ممکن ہو سکا ہے اردو میں لینے کی کوشش کی ہے، مگر زیادہ تر نام انگلش میں ہیں. کہ اگر کسی کو کسی ٹاپک کے بارے میں اور گہرائی میں جانا ہے تو وہ انگلش ناموں کو ہی ریفر کرے. اصل چیز تو کانسیپٹ کو سمجھنا ہے، مگر نام بھی جاننے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر کسی کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس نے کون سی عقلی و فکری غلطی کی ہے تو پورے کانسیپٹ کو لمبی چوڑی تشریح اور ڈیفینیشن کے بجائے 1-2 لفظوں میں بتا سکتے ہیں. مثلا ٹرائنگل کی ڈیفینیشن لمبی چوڑی ہے، لیکن ہم صرف یہ کہہ کے کہ ٹرائنگل بناؤ اپنی بات کو پیش کر سکتے ہیں. اور نام جاننے سے کانسیپٹ کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. نام ایک ہینگر کی طرح ہوتا ہے جس پر آپ اس سے اٹیچ
सारी चीज़ों, सारी खसूसियात, सारे इल्मों को टांगते हैं। इस सीरीज़ के तैयार करने में बहुत सारी किताबों को रिफ़र किया गया है, उनमें यही नाम है और यही नाम इल्मी दुनिया में मारूफ व मशहूर है, इसलिए इंग्लिश नाम जानना काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। दूसरा नुक्ता ये है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स इस सीरीज़ में मौजूद बहस बने हैं उनको हल्का या गैर अहम न समझें कि उनके सीखने या ना सीखने से क्या असर पड़ने वाला है। छोटे छोटे आइटम मिलकर कायनात बन जाते हैं। ढेर सारे छोटे छोटे रेत के ज़र्रे, सैंड, अगर कहीं इकट्ठा हो जाएं तो रेगिस्तान बना देते हैं। छोटी छोटी बुरी अक्ली व फिक्री आदतें अगर किसी इंसान में जमा हो जाएं, या एक ही दो बुरी अक्ली व फिक्री गलतियां अगर किसी इंसान का अहाता कर लें तो उसे अबू लहब और अबू जहल बना देती, सच्चाई और कामयाबी से बहुत दूर कर देती। इसी तरह छोटी छोटी अच्छी माकूल अक्ली व फिक्री आदतें इंसान को हिकमत वाला वाइज बना देती, सच्चाई और फलाह पाने का जरिया बन जाती। कामयाबी के पीछे सिर्फ कोई एक बहुत आला अजीम आदत या तरकीब नहीं होती, छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर कामयाब बनाती हैं। एक अच्छा मेज़बान होस्ट बनने के लिए सिर्फ मेहमान को मुग़ल डिश खिला देना ही काफ़ी नहीं है। आप जल्द ही दरवाजे पर रिसीव करने ना आएँ, सलाम दुआ ना करें, मुस्कुराएं नहीं, मेहमान को इज्जत से बिठाएं नहीं, उसको अटेंड ना करें, गुफ्तगू में ना हिस्सा लें और सिर्फ 5 स्टार होटल से खाना मंगाकर खिला देने से आप अच्छे मेज़बान नहीं बन जाएंगे। अगर आप छोटे छोटे आदाब और उसूल मेज़बानी पर अमल करते और फिर अगर दाल सब्ज़ी भी खिला देते तो कामयाब मेज़बान बन जाते। कामयाबी का राज, सीक्रेट यही है कि छोटी छोटी बुरी आदतों को छोड़ दें और छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपने अंदर इकट्ठा कर लें। कामयाबी हासिल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आइए अनलर्निंग शुरू करते हैं, तज़किया शुरू करते हैं। एक गलत सोच जो बहुत आम है वो है 2 wrongs make a right, 2 गलत मिलकर एक सही बन जाते हैं की सोच है। ये सोच सिर्फ आम इंसानों में नहीं बल्कि जमातों, ग्रुपों और पूरे मुल्कों, कंट्रीज़ के अंदर पाई जाती है और इसके नताइज बड़े ख़तरनाक निकलते हैं। इस गलत सोच वाला आदमी, गिरोह या मुल्क किसी बुरे, नुकसानदा या गैर कानूनी काम, रवैये, बिहेवियर का जवाब खुद किसी बुरे, नुकसानदा या गैर कानूनी तरीके से देकर ये समझता है कि वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, हक बजानिब है। ये गलत सोच है, क्योंकि आपके ज़रिए किया गया गलत गैर कानूनी काम सिर्फ इस वजह से सही और कानूनी नहीं हो जाता कि किसी दूसरे ने वो गलत गैर कानूनी काम पहले किया था। अगर ऐसा हो तो फिर आपके ज़रिए किया गया गलत काम का जवाब किसी दूसरे के ज़रिए गलत गैर कानूनी तरीके से देने वाले का काम रवैया, अमल भी सही और कानूनी हो जाएगा। मसलन किसी गिरोह या जमात या मुल्क ने आपके गिरोह या जमात या मुल्क के बेगुनाह इंसानों को मार दिया। ये एक गलत और गैर कानूनी काम था। अब इसके जवाब में आपका गिरोह, जमात या मुल्क उस दूसरे गिरोह या जमात या मुल्क के बेगुनाह इंसानों को मारे तो ये सही और कानूनी कैसे हो जाएगा? सही और कानूनी तरीका तो ये होगा कि जिसने जुर्म किया है सिर्फ उसको सज़ा दी जाए और सज़ा भी जायज़, लेजिटिमेट और कानून के दायरे में हो। एक गलत, इल्लीगल या गैर कानूनी रवैया गलत ही रहेगा, चाहे वो किसी गलत गैर कानूनी रवैये का जवाब या जवाबी कार्रवाई ही क्यों ना हो। जो काम दूसरे के हाथ से गलत था वो काम आपके हाथ में भी गलत ही होगा। किसी दूसरे का गलत काम या रवैया आपके गलत गैर कानूनी काम के सही हो जाने का जवाब नहीं बनता। 2 गलत मिलकर 2 गलत ही रहते हैं। एक नेगेटिव को कैंसिल आउट करने के लिए हमें एक पॉजिटिव की ज़रूरत पड़ती है। 2 नेगेटिव तो मिलकर एक बड़ा नेगेटिव ही बनाते हैं। दूसरे लोगों के ज़रिए किसी बेगुनाह का कत्ल को दहशतगर्दी और अपने गिरोह या मुल्क के ज़रिए बेगुनाह लोगों के कत्ल को कोलैटरल डैमेज कहने से एक गलत, गैर कानूनी
اور دوسرا صحیح اور قانونی نہیں ہو جائے گا، دونوں ہی غلط غیر قانونی ہوں گے۔ یہ تو بڑی مثال تھی۔ اس سوچ کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت کرتے ہیں۔ کسی نے اگر ایک غلط کام کیا تو اس کا بدلہ ہم اس سے بڑے غلط کام سے دیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو کام غلط بھی نہیں ہوتا، تب بھی ہم جواب غلط رویہ یا کام سے دیتے ہیں۔ آپ اپنی فیملی، پڑوسی، دوست، کسٹمر وغیرہ سے آپ کے رویے کی صرف ایک دن کی جانچ کر کے دیکھ لیں۔ کسی نے کیا کہا، کیا کیا اور آپ کا کیا جواب رہا۔ ہم مسلمانوں کو انفرادی، اجتماعی اور قومی سطح پر اس غلط سوچ اور اس کے نتیجے میں نکلنے والے غلط اعمال، رویہ، جواب سے اپنی حفاظت کرنی چاہیے، ورنہ دنیا میں جو نتیجہ نکلے نہ نکلے، قیامت میں ہم نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ جب ہم کسی غلط غیر قانونی رویے کا جواب غلط اور غیر قانونی طریقے سے دیتے ہیں تو ہم اپنے یا پہلے والے غلط اور غیر قانونی کام کو صحیح اور قانونی نہیں بناتے، بلکہ اس غلط اور غیر قانونی کام کے ساتھ ایک اور غلط اور غیر قانونی جوڑ کر لسٹ لمبی کر دیتے ہیں۔ اکثر خبروں میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ اگر کسی عورت کا ریپ ہو گیا ہے تو کوئی جاہل لیڈر عورت ہی کو قابل ملامت اور ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ اس نے ایسے کپڑے پہنے تھے یا ویسے کپڑے پہنے تھے۔ کپڑے اس نے جیسے بھی پہنے ہوں، چاہے اس معاشرے میں ویسے کپڑے پہننا غلط ہی کیوں نہ ہو، اس بنیاد پر اس کا ریپ کرنا تو صحیح اور جائز نہیں ہو گیا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکو گن پوائنٹ پر آپ کا پرس لے لے، مگر اس کے مجرم آپ ہوں کیونکہ آپ اپنا خوب موٹا بھرا ہوا پرس لے کر گھوم رہے تھے۔ جب ہم اپنی زندگی میں خود اکثر کسی کی غلطی، برائی کا جواب بدلہ برائی غلطی سے دیتے ہیں تو اکثر ہماری جوابی بدلے میں کی گئی غلطی، برائی اصل پہلے والے کی برائی سے بڑی ہوتی ہے، مگر ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم اپنے رد عمل کو حق بجانب، جائز، جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں۔ Always remember, one wrong plus one wrong is equal to two wrongs۔ ایک فکری غلطی، ذہنی جھکاؤ جس کا برا اثر ہماری زندگی میں بہت دور تک جاتا ہے، وہ ہے اپیل ٹو اناپروپریٹ اتھارٹی، نامناسب اتھارٹی، ماہل کی اپیل، اس کی طرف جھکاؤ۔ چونکہ ہمارے پاس نہ تو اتنا وقت ہے اور نہ قابلیت ہے اور نہ اسباب و وسائل ہیں کہ ہم اپنی پیچیدہ کمپلیکس زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ماہر ہوں، عالم ہوں، ایکسپرٹ ہوں۔ اس لیے ہمیں دوسرے قابل اعتماد، ریلائبل ایکسپرٹ، ماہروں کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے، ریلائی کرنا پڑتا ہے۔ ہم بچے تھے تو بہت سارے میدان میں والدین، استادوں کے اوپر ریلائی کرتے تھے۔ بڑے ہو کر سائنٹسٹ ہوئے تو دوسرے سائنٹسٹ کی کھوج پر انحصار بھروسہ کرتے ہیں۔ محدث یا مورخ ہوئے تو پرائمری سورس، شہادت دینے والوں کے اوپر بھروسہ کرنے کی ضرورت پڑی۔ غرض یہ کہ ہم کسی نہ کسی حال میں دوسروں کے علم، تجربہ پر بھروسہ کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ مثلا ہمارے پاس ایٹم یا سیل یا سٹار سسٹم، سولر سسٹم کے بارے میں جو بھی عقیدہ ہے وہ قابل اعتماد ماہروں کے بیان پر مبنی ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، اس میں کچھ بھی غلط نہیں، مگر اس عمل میں چند خصوصیات ہیں جن پر دھیان نہ دینے سے کسی کے ذریعے ذہنی چال چلنے کی وجہ سے ہم کئی غلطی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تنگ نظری، عدم برداشت، اندھ وشواس وغیرہ کے مجرم بن جاتے ہیں۔ اتھارٹی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تنظیمی، آرگنائزیشنل اتھارٹی۔ یہ انسان کسی خاص پوزیشن، کسی خاص ذمہ داری کا اہل ہوتا ہے اور بہت سارے فیصلوں کو کرنے اور نافذ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، جس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے، مثلا ماں باپ، استاد، سیاستدان، پولیس وغیرہ۔ ان کے اندر بعض معاملات میں فیصلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ دوسری اتھارٹی ہوتی ہے علمی اتھارٹی۔ اس میں کسی انسان کے پاس کسی خاص موضوع پر، ٹاپک پر علم اور تجربے کا ذخیرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے خیالات، مشوروں کے صحیح ہونے کے چانسز
ہم عام انسانوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کو کون سا علم اہم، بہتر، قابل قبول ہے، یا کون سا مشاہدہ، تجربہ، ریسرچ صحیح ہے، معقول ہے وغیرہ کی زیادہ معلومات ہوتی ہے۔ اب پرابلم یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم تنظیمی اتھارٹی اور علمی اتھارٹی کو ایک دوسرے سے کنفیوز کر دیتے ہیں۔ مثلا ماں باپ کو یہ اتھارٹی تو ہے کہ وہ ہمیں حکم دیں کہ رات میں کتنے بجے تک باہر رہنا ہے، کتنے بجے سونا ہے، کون سے اسکول جانا ہے، مگر ان کے اندر یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اخلاقیات، مذہب یا کسی سائنسی تھیوری کو غلط یا صحیح ہونے کا فیصلہ کریں، وہ ڈیسائیڈ کریں یا ڈکلیئر کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ یہ علمی اتھارٹی کے ایریا کی چیز ہے۔ اتھارٹی کی ایک ضرورت یہ ہے کہ وہ جانا جائے، مشہور ہو، ورنہ اس کے اتھارٹی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس ضرورت کی وجہ سے اتھارٹی اپنی خاص پہچان بناتے ہیں۔ مثلا ڈاکٹر کوٹ پہنتے ہیں، بزنس مین یا بینکر سوٹ ٹائی پہنتے ہیں، کوئی یونیفارم پہنتا ہے، کوئی خاص طرح کا حلیہ بناتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کبھی کبھی کسی نان ایکسپرٹ، جعلی یا غیر ماہر کے ذریعے کسی خاص اتھارٹی کا حلیہ رکھنے سے ہی اس کو اتھارٹی ہونے کا دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ ہمارا ناجائز فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اتھارٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایکسپرٹ کسی ایک فیلڈ میں ہوتا ہے، اس کی یہ ایکسپرٹیز، مہارت کسی دوسری فیلڈ میں ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ اپنی فیلڈ کے علاوہ کسی دوسری فیلڈ کے بارے میں کسی کا بیان اتنا ہی وزن رکھتا ہے جتنا ہر کسی اور کا، مگر ہم اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مثلا کوئی سائنٹسٹ مذہب کے بارے میں اپنا فیصلہ سناتا ہے، حالانکہ ایک فزکس کا ایکسپرٹ تو سائنس ہی کی دوسری فیلڈ مثلا بایولوجی کے بارے میں اپنا فیصلہ نہیں سنا سکتا، یا ایک جیولوجسٹ ایسٹرونومی کے بارے میں اپنا فیصلہ نہیں سنا سکتا۔ یہ غلطی بہت عام ہے۔ کوئی کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے، مشہور ہے، تو اب وہ ہر فیلڈ میں اپنی ٹانگ اڑاتا ہے۔ اس سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی تو کسی فیلڈ میں علمی مہارت اسی فیلڈ کے عملی حصے میں ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ ہیری مارکوٹس کو اکنامکس میں پورٹ فولیو سلیکشن کا نظریہ پیش کرنے کے لیے نوبل پرائز ملا۔ اس نے تھیوری میں تو یہ دکھایا کہ کتنا پیسہ کس ایسٹ میں لگائیں کہ رسک اور ریٹرن آپٹیمل ہو جائے، مگر عملی زندگی میں اس نے خود اپنے پورٹ فولیو میں 50% شیئر اور 50% بانڈ میں انویسٹ کیا، جو کہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ہماری ایک فکری کمزوری یہ ہے کہ ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس کی بات کو زیادہ وزن دیتے ہیں۔ اکثر جس کو ہم پسند کرتے ہیں وہ ہمیں بہت سارے ایسے معاملات میں مشورہ دیتا ہے جس کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں معلوم، اور اسے مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ اس کمزوری کا فائدہ خاص کر اشتہار دینے والے ایڈورٹائزرز اٹھاتے ہیں۔ کوئی سیلیبریٹی ہے فلموں میں یا کھیل میں، مگر وہ مشورہ دے رہا ہے کہ کون سی کار اچھی ہے، کون سا ٹوتھ پیسٹ اچھا ہے۔ ہم چونکہ اس سیلیبریٹی کو پسند کرتے ہیں تو دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جو مشورہ وہ دے رہا ہے وہ صحیح ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سیلیبریٹی کو یہ کہنے، پروموٹ کرنے کے لیے بہت سارا پیسہ دیا جا رہا ہے۔ یا اسی طرح کوئی سیلیبریٹی الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے یا کسی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرتا ہے تو ہم اس کے کوالیفائڈ جاب کے لیے درست ہونے کے بارے میں کھوج بین کرنا بھول جاتے ہیں۔ عام اتھارٹی کے بارے میں ایک غلط سوچ، اور خاص کر مذہب میں اتھارٹی رکھنے والوں کے بارے میں ایک غلط سوچ یہ ذہن میں پائی جاتی ہے کہ وہ انفالیبل ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے لوگ اکثر ان اتھارٹیوں کے ذریعے دیے گئے بیانات، دعووں، مشوروں کی تحقیق و تصدیق نہیں کرتے، حالانکہ اتھارٹیوں کی خود ان کی ہی فیلڈ میں غلط ہونے، فیل ہونے کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ایکسپرٹس، ماہر ہماری ہی طرح انسان ہیں، غلطی ان سے بھی ہو جائے گی، اس لیے اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اتھارٹی بھی تو جس نتیجے پر پہنچا ہے وہ کسی دلیل، کسی ثبوت ہی کی بنیاد پر پہنچا ہے، اس لیے آپ خود بھی ان دلیلوں، ثبوتوں کو اکثر دیکھ لیا کریں۔ صرف اتھارٹی کے نام کی بنیاد پر کوئی دعویٰ یا بیان قبول نہ کیا کریں۔ اگر کوئی واقعی اتھارٹی ہے تو یہ بات صرف اس کے بیان، اسٹیٹمنٹ کو وزن دیتی ہے، مضبوط کرتی ہے، اس کو حق نہیں، سچ نہیں ثابت کرتی۔
किसी बयान को सच तो सिर्फ सबूत और दलाइल ही करते हैं। अथॉरिटी, एक्सपर्ट से वास्ता पढ़ने पर चंद बुनियादी बातें हमेशा ध्यान में रखें। अथॉरिटी के पास सबूतों, दलीलों और इस्तिदलाल के इल्म के लिए जाएं। कंक्लूजन्स, आखिरी नतीजा के लिए कम से कम जाएं। ज़ाहिरी शक्ल सूरत ही की बुनियाद पर किसी को अथॉरिटी न समझ बैठे। उसकी क्वालिफिकेशन, तजर्बा, तालीम, उसकी रेपुटेशन के बारे में जानकारी ले लें। अक्सर मैदान में पुराना इल्म वक्त के साथ बेकार हो जाता है। पहले का कोई एक्सपर्ट नई टेक्नोलॉजी, नई खोज की वजह से अब एक्सपर्ट नहीं रह गया, इसका भी ध्यान रखें। अक्सर अथॉरिटी या एक्सपर्ट को लोग गलत हवाला या गलत तशरीह, मिसकोट और मिसरिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी ख्याल रखें। अक्सर कोई अपने दावे बयान के सपोर्ट में सिर्फ ये कहता है कि एक्सपर्ट का मानना है कि फ़लाँ या फ़लाँ चीज़ सही है या गलत है, कोई स्पेसिफिक एक्सपर्ट या अथॉरिटी का नाम नहीं लेता। इस तरह के बयानात में ये तहकीक ज़रूर कर लें कि क्या वाकई एक्सपर्ट ये मानते हैं और ये एक्सपर्ट उसी मैदान के हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि साइंस ने मजहब को गलत साबित कर दिया। कौन सी साइंस? होम साइंस या पॉलिटिकल साइंस? और साइंस इस मैदान में खोजबीन करती भी है कि नहीं? मजहब उसके डोमेन की चीज़ है कि भी नहीं? जान लेने से, धोखा खाने से बच जाएंगे। अक्सर अथॉरिटी या एक्सपर्ट जो बयान देते हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मफादात का टकराव होता है। मसलन कोई एक्सपर्ट ये कहता है कि सिगरेट पीने से सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ता, तो ये चेक कर लें कि ऐसा तो नहीं कि उसे टोबैको इंडस्ट्री से फंड तो नहीं मिल रहा है। जब ये कहा जाए कि फलां अथॉरिटी का ये मानना है, कहना है, और फिर उसके बाद ये भी बताया जाए कि हमें किन वजूहात, सबूतों या दलाइल की बुनियाद पर यह बात माननी चाहिए, तो ये माकूल बात है। अगर ये कहा जाए कि फलां अथॉरिटी का ये मानना है, कहना है, इसलिए हमको ये बात माननी चाहिए, ये गैर माकूल बात है। एक्सपर्ट का कौल, उसकी शहादत दूसरी शहादतों, दावों की तरह तभी काबिल कबूल होती है जब ये मालूम हो कि वो सच और अनबायस्ड है। अगर ये यकीन करने की वजह है कि शहादत सच नहीं है, बायस्ड है, किसी ज़ाती मफाद से मोटिवेटेड है, तो उसकी अच्छी तरह से छानबीन कर लें। एड होमिनम, एक बड़ी नुकसानदाह अक्ली व शऊरी गलती, झुकाव जो इंसानों में पाई जाती है, वो है एड होमिनम। इसमें लोग इस्तिदलाल करने वाले की दलीलों, हुज्जतों और सबूतों पर फोकस करने के बजाय आर्गुअर, इस्तिदलाल करने वाले को अपना निशाना बना लेते हैं। आम लोग तो इस गलती का इर्तिकाब अक्ल व शऊर की कमी की वजह से करते हैं, मगर बहुत से चालाक लोग इसको एक डिस्ट्रैक्टिंग टेक्निक, तवज्जो हटाने की तरकीब के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। हुज्जत पेश करने वाले की ज़ात पर तवज्जो दिलाकर वो उसकी असल हुज्जत, असल टॉपिक से लोगों को गैर मुतवज्जा कर लेते हैं। चूँकि आम इंसान अगर किसी को पसंद नहीं करता तो उसकी बात को भी ज़्यादा वज़न नहीं देता और उसे रद्द करने में बड़ी तेज़ी दिखाता है। इस फिक्री कमज़ोरी का भी अक्सर चालाक लोग फ़ायदा उठाते हैं। वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हुज्जत पेश करने वाला कितना नापसंदीदा है, इसलिए उसका बयान, उसकी दलील भी गैर माकूल है। असल हुज्जत इस्तिदलाल, आर्गुमेंट के बजाय आर्गुअर, इस्तिदलाल करने वाले को अपनी तनकीद का निशाना बनाना गलत है, क्योंकि दलाइल, सबूतों को इंडिपेंडेंटली जज किया जाता है। ये बात बिल्कुल गैर मुतल्लिका है कि उसे कौन कह रहा है, पेश कर रहा है। दलाइल की सेहत, सबूतों की सच्चाई को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अमीर के मुंह से निकल रहा है या गरीब के मुंह से, काले या गोरे, उम्मी, गैर उम्मी, अरबी, आजमी। इस्तिदलाल करने वाले की नस्ल, जिन्स, मजहब, अकायद, उम्र या माशी या समाजी पोजीशन बिल्कुल गैर मुतल्लिका, इर्रेलेवेंट चीज़ है। इस गलती में हम इस्तिदलाल करने वाले की खूबियों, खामियों, क्वालिटीज़ को और उसकी हुज्जत, दलील, आर्गुमेंट की खूबियों, खामियों को आपस में गडमट, कंफ्यूज कर देते हैं, हालांकि दोनों अलग अलग चीज़। आर्गुमेंट्स शुड स्टैंड और फॉल बाय देयर ओन क्वालिटीज़। इस्तिदलाल सिर्फ अपने सबूतों, दलीलों की खूबियों और खामियों की बुनियाद पर खड़े होने या गिरने चाहिए।
एड होमिनम की शक्ल कुछ इस तरह होती है। पर्सन ए ने एस दावा किया, बात कही। पर्सन ए के बारे में कुछ काबिले एतराज बातें हैं, इसलिए स्टेटमेंट एस गलत है। इस गलती की दो अक़साम हैं, ज़ातियात, हालात। ज़ातियात में लोग इस्तिदलाल पेश करने वाले की ज़ात, शख्सियत को निशाना बनाते हैं, उसकी किरदार कशी, उसकी बेइज्जती, गाली गलौज का रास्ता अपनाते हैं, उसके अंदर पाई जाने वाली किसी कमी को उछालते हैं और उन कमियों की बुनियाद पर यह साबित करते हैं कि उसका बयान, स्टेटमेंट भी गलत साबित हो गया। इस तरकीब से इस्तिदलाल करने वाला भी, हुज्जत करने वाला भी डिफेंसिव मोड में दफाई पोजीशन पर चला जाता है और अपने असल आर्गूमेंट को भूल जाता है, और आम पब्लिक भी असल टॉपिक को भूल जाती है। और अक्ल व शऊर की कमी वाले लोग ये नहीं समझ पाते कि इंसान के अंदर कोई कमी खामी और हुज्जत, नज़रिए, राय या तजवीज़ के अंदर कमी खामी दो अलग अलग चीज़ें हैं। शॉर्टकमिंग्स इन अ पर्सन आर नॉट इक्विवेलेंट टू शॉर्टकमिंग्स इन द पर्सनस आइडियाज़, प्रपोजल्स, थियरीज, ओपिनियन, क्लेम्स और आर्गूमेंट्स। अगर इस्तिदलाल पेश करने वाले के अंदर वाकई कुछ कमी, कुछ बुराई है, तब भी उसका ये मतलब तो नहीं होता कि वो किसी मौजू पर सही सबूत, दलाइल, इस्तिदलाल, आर्गूमेंट देने के काबिल नहीं है, अहल नहीं है। बजाय उसके किसी सबूत, दलील, हुज्जत, राय, नज़रिए, तजवीज़ या दावे को गलत साबित करने के लिए जिन सबूतों, दलाइल की ज़रूरत है उसको पेश करें, चालाक लोग अज़ाफ़ी, गैर मुतअल्लिक़ा मवाद, एडिशनल अनआर्गूड मटेरियल शामिल करके दूसरों के जजमेंट पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। इस एड होमिनम गलती की दूसरी किस्म है इस्तिदलाल करने वाले के हालात, आर्गुअर्स सर्कमस्टेंसेस को अपनी तवज्जो का मरकज, निशाना बनाना, यानी उसकी राय, तजवीज़, बयान या दावे को इस बुनियाद पर गलत साबित करना कि उसके कुछ ज़ाती हालात काबिले एतराज़ हैं। मसलन एक डॉक्टर ये कहे कि सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदा है, मगर वो खुद सिगरेट पीता हो, तो आप ये बताकर कि तुम तो खुद पीते हो ये समझ बैठें कि उसका स्टेटमेंट गलत है, यानी सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदा नहीं है। या किसी की राय, नज़रिए या तजवीज़ को इस बिना पर ऑटोमेटिक रद्द करना क्योंकि उस तजवीज़ से खुद उसका कुछ फ़ायदा पहुँच रहा है, खुद उसको कुछ फ़ायदा पहुँच रहा है। सिर्फ ये दिखाने से कि किसी राय, पॉलिसी या तजवीज़ से राय देने वाले या उसके किसी दोस्त को फ़ायदा पहुँच रहा है, आप उस राय या पॉलिसी को गलत नहीं साबित करते। किसी राय या पॉलिसी को गलत साबित करने के लिए आपको ये दिखाना होगा कि उस राय, पॉलिसी में क्या कमी, क्या खामी, क्या नुकसानात हैं। अगर पॉलिसी, तजवीज़ के अंदर फ़ायदा था तो जाहिर है कि कुछ फ़ायदा तजवीज़ देने वाले या उसके किसी दोस्त को भी वो फ़ायदा पहुँचेगा, जैसा कि बहुत सारे दूसरे लोगों को पहुँचेगा। मसलन कोर्ट में कोई ये कहे कि चूंकि वकील अपने मुवक्किल से पैसा ले रहा है, इसलिए वो जो भी कहेगा उसे रद्द कर दिया जाए। वकील बेशक अपने मुवक्किल को डिफेंड करने का पैसा ले रहा है, फ़ायदा उठा रहा है, मगर उसका आर्गूमेंट इस बुनियाद पर कबूल या रद्द किया जाता है कि उसके दलाइल और सबूतों में कितनी सच्चाई और कितना वज़न है। इस गलती का निशाना अक्सर दावत व तबलीग करने वाले बनते हैं। कोई किसी को अच्छाई, भलाई की तरगीब देता है, नमाज पढ़ने को कहता है, तो अक्सर लोग उल्टा मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि खुद उसके घर में फ़लाँ और फ़लाँ ये बुराई करता है या ये नेकी नहीं करता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत इस बात से गलत नहीं साबित हो गई कि उनका बेटा काफिर था, या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत गलत साबित हो गई क्योंकि उनकी बीवी काफिर थी। अगर कोई एक राय दे रहा है, तजवीज़ पेश कर रहा है, मगर वो खुद उस पर अमल पैरा नहीं है, तो उसको ये शर्म तो दिलाई जा सकती है, मगर ये सोचना कि उसकी राय, उसकी तजवीज़ गलत है, एक गैर अक्ली बात है। एक शराबी बाप अपने बेटे को शराब के नुकसानात बिल्कुल सही सही बता सकता है और उससे न पीने का बिल्कुल सही मशवरा दे सकता है। खुद झूठ बोलने वाले माँ बाप अपने बच्चों को झूठ न बोलने का मशवरा दें तो ये बिल्कुल सही मशवरा होगा। बच्चों के पास इस मशवरा को रद्द करने की कोई दलील या हुज्जत नहीं है। वो चाहें तो अपने माँ बाप को इस रियाकारी के लिए भले शर्म दिलाएं,
مگر مشورے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس یہ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس غلطی کا ایک ایکسٹریم فارم، جس کو پوائزننگ دا ویل، کنویں میں زہر ڈالنا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس ترکیب میں کسی شخص کے بارے میں ایسا امپریشن، تاثر پھیلا دیا جاتا ہے کہ اب وہ چاہے جو کہے سب آٹومیٹک غلط ثابت ہو جائے، رد کر دیا جائے۔ مثلاً ایک پولیٹیکل پارٹی یا لیڈر اپنے کسی مخالف کو ٹریٹر، ان پیٹریوٹک مشہور کر دے۔ اب یہ شخص اس پارٹی یا پالیسی کے خلاف جو بھی دلائل دے، ثبوت دے، سب بے وزن ثابت ہوں۔ یا مذہب کی فیلڈ میں کسی فرقے کو کسی عالم سے خطرہ محسوس ہو تو وہ فرقہ اس عالم کو سیدھے سیدھے کافر، منکر حدیث، مرتد وغیرہ مشہور کر دے، تاکہ دوسرے لوگ اس عالم کے دلائل ثبوتوں کو سنیں ہی نہیں۔ ڈائریکٹ کنویں ہی میں زہر ڈال دیا کہ اب اس سے نکلنے والا سارا پانی زہریلا ہو۔ کسی ایک گلاس، ایک مگ پانی نہیں، بلکہ پورے سورس ہی کو برا ڈکلیئر کر دیا۔ ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ اب سورس ہی سے کچھ بھی حاصل نہ کیا جا سکے۔ ایک وقت تھا جب اسلام کے ایڈوانسمنٹ کو روکنے کے لیے چرچ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اینٹی کرائسٹ، دجال، پرنس آف ڈارکنس کا خطاب دیا تھا، مگر اہل علم نے پایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے سب سے قریب تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، نہ کہ چرچ، تو لوگ چرچ ہی سے تبدیل ہو گئے۔ کسی انسان کے ذاتی حالات، اس کے پیشے، اس کی شہریت، سیاسی وابستگی، افلیشن یا جماعتی وابستگی وغیرہ کی بنیاد پر کسی رائے، نظریے، تجویز یا استدلال کو رد کرنا غلط اور نامعقول بات ہے۔ کوئی رائے، نظریہ یا تجویز غلط یا صحیح اپنے اندرونی ثبوتوں اور دلیلوں کی صحت، خوبیوں، خامیوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ سیاسی پارٹیاں اس ٹرک کا استعمال بہت کرتی ہیں۔ ایک پارٹی جب یہ کہتی ہے کہ تم نے 2002 میں دنگا کرایا، تو دوسری پارٹی جواب دیتی ہے کہ تم نے 1984 میں دنگا کرایا۔ اب دونوں پارٹیوں کی حمایت کرنے والی پبلک سمجھتی ہے کہ اس سے ان کی پارٹی بے گناہ اور الزام سے بری ہو گئی۔ کیتلی توے کو کالا کہتی ہے تو توا کیتلی کو کالا کہتا ہے۔ اس سے نہ تو توا سفید ہوتا ہے اور نہ ہی کیتلی، دونوں ہی کالے رہتے ہیں۔ کوئی شخص اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے، رائے دے رہا ہے، تجویز پیش کر رہا ہے اور اس کے دلائل اور ثبوت بھی پیش کر رہا ہے، تو اس کے دعوے، رائے یا تجویز کو غلط یا صحیح ثابت کرنے کے لیے صرف اس کے دلائل اور ثبوتوں پر ہی فوکس کریں، اس کی شخصیت یا حالات پر نہیں۔ کسی انسان کی شخصیت اور حالات پر توجہ اسی وقت فوکس کرنی چاہیے جب اس کی شخصیت ہی اس کے بیان، اسٹیٹمنٹ کا ثبوت ہو۔ مثلاً عدالت میں کوئی گواہی دے رہا ہے کہ اس نے پرسن اے کو یہ جرم کرتے دیکھا ہے، چونکہ اس کا یہ بیان اس کے علاوہ کوئی اور ثبوت نہیں رکھتا کہ وہ شخص دعویٰ کر رہا ہے، شہادت دے رہا ہے، تو اس کیس میں ثبوت کے ساتھ یہ توجہ دلانا کہ گواہ ایک معروف جھوٹا ہے، یا اس کے خلاف یا جس کے خلاف وہ گواہی دے رہا ہے اس سے اس کی ذاتی دشمنی ہے، یا اس کی آنکھ یا یادداشت خراب ہے، یا پیسہ لے کر جھوٹی گواہی دینے کے لیے مشہور ہے، بالکل معقول اور صحیح طریقہ ہے، کیونکہ اس کیس میں اس کی ذات، شخصیت و کردار ریلیونٹ ہے، متعلقہ ہیں۔ لیکن اگر یہی شخص اپنے موبائل سے ریکارڈ کی گئی ویڈیو دکھا کر ثابت کرے کہ پرسن اے نے کوئی جرم کیا ہے، تو اب توجہ ویڈیو کی اوتھینٹسٹی، صداقت پر ہونی چاہیے۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گواہ کتنا جھوٹا اور کتنا شرابی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، بیان دے رہا ہے، مثلاً کوئی کہہ رہا ہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، یا تاج محل اکبر نے بنوایا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعویٰ غلط ہے۔ دعویٰ کرنے والے کو گنوار، جاہل، بیوقوف وغیرہ کہنا غیر ضروری ہے، مگر اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدمی جھوٹا ہے یا دعویٰ جھوٹا ہے، خاص کر اگر وہ ہیبیچول لائر ہے، عادتی جھوٹا ہے، تو یہ کہنا کہ دعویٰ کرنے والا شخص جھوٹا ہے اس کی شخصیت پر حملے کی غلطی نہیں مانی جائے گی، یہ معقول طریقہ ہوگا، کیونکہ وہ جان بوجھ کر دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ مثلاً کوئی ہسٹورین، تاریخ داں یہ کہے کہ تاج محل اکبر نے بنوایا یا راجہ بھوج نے بنوایا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹورین جھوٹا ہے،
کیونکہ اس دعوے کو وزن دینے کے لیے اس کی شخصیت کو تاریخ داں کی حیثیت سے ماہر اتھارٹی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی اس کے ہسٹورین ہونے کو اس بیان کے سچ ہونے کا ثبوت مانا جا رہا ہے۔ چونکہ اس کی ذات ایک ثبوت کی حیثیت رکھتی تھی تو آپ نے بیسیکلی ثبوت ہی پر اٹیک کیا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ، کبھی بھی آرگومنٹ بحث مباحثہ میں انوالو ہوں تو ہمیشہ موضوع بحث، ٹاپک آف ڈسکشن اور آرگوور کے درمیان فرق رکھیں۔ اگر آپ کسی کی رائے، نظریے، تجویز سے اتفاق نہیں کرتے تو اس کی ذات یا حالات کو موضوع بحث، ہدف، ٹارگٹ نہ بنائیں۔ یہ جاہلیت کا طریقہ ہے اور ذاتی حملے تکلیف دہ اور ہرٹفل ہوتے ہیں۔ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ایک طرح کا تشدد ہے۔ پلس یہ غلط مگر آسان راستہ اپنانے سے خود آپ کو اپنی فکری صلاحیتوں کو بڑھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، مگر زندگی کی دوسری مشکلات جن کا حل بغیر بہترین تدبر و تفکر کی صلاحیت کے ممکن نہیں، ان کو حل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی دوسرا آپ کی رائے، نظریے یا تجویز سے اتفاق نہیں کرتا اور بجائے آپ کی حجت، استدلال کا جواب دے، وہ آپ کی ذات و حالات کو نشانہ بناتا ہے، موضوع بحث بناتا ہے، تو اسے یاد دلائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا استدلال، آرگومنٹ سچ ہے، صحیح ہے، اور اس کے پاس میرے استدلال کو رد کرنے، تردید کرنے کی کوئی معقول وجہ، دلیل نہیں ہے، اس لیے اب وہ میری ذات پر حملہ کر کے اپنی آڈینس کو میری حجت، استدلال کے متعلق دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اس سے پوچھیں، لیکن آپ کا میرے استدلال، آرگومنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بٹ واٹ ڈو یو تھنک آف مائی آرگومنٹ؟ بینڈ ویگن فیلسی۔ کسی بھی اسٹیٹمنٹ، بیان، دعوے یا کلیم کی سچ، صحیح اور صحت مند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سپورٹ میں صحیح اور مطابقت رکھنے والے ریلیونٹ ثبوت اور دلائل ہوں۔ ایک بڑی ذہنی غلطی لوگ کر بیٹھتے ہیں کہ جو چیز ثبوت اور دلیل کا درجہ نہیں رکھتی اس کو کسی دعوے، بیان کا ثبوت مان کر قبول کر کے وہ بیان، دعوے کو قبول کر لیتے ہیں۔ جو چیزیں یا باتیں سرے سے ثبوت ہی نہیں ہیں ان کو ثبوت، بلکہ صحیح اور کافی، سفیشینٹ ثبوت مان لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے اپیل ٹو پاپولیرٹی، مقبولیت کی اپیل۔ اس میں کوئی اپنی رائے، تجویز، اپنے دعوے کے صحیح اور قابل قبول ہونے کے لیے یہ استدلال کرتا ہے کہ یہ بہت مقبول ہے، بہت سارے لوگ، میجورٹی اس کو کرتے ہیں، صحیح مانتے ہیں، سچ مانتے ہیں یا منظوری دیتے ہیں۔ کسی بات کو چاہے کروڑوں لوگ سچ مانیں یا صرف ایک، اس سے کسی دعوے، بیان کے صحیح ہونے کا کوئی تعلق نہیں۔ میجورٹی کی اوپینین، خیالات خود اپنے آپ میں کوئی ثبوت نہیں ہوتے۔ ہمارے لیے یہ جاننا زیادہ بہتر ہوگا کہ میجورٹی کسی بات کو کیوں، کس وجہ سے صحیح مانتی ہے۔ انڈیا میں بہت سارے آفیسرز رشوت لیتے ہیں، یا بہت سارے لوگ موقع ہو تو ریڈ لائٹ اور دوسرے ٹریفک رولز کا پالن نہیں کرتے۔ سب کرتے ہیں کہ دلیل دینے سے یہ کام صحیح تو نہیں ہو جاتے۔ انڈیا میں ٹیکس دینے والوں کی اکثریت اپنی اصل ٹیکسیبل انکم کم دکھاتے ہیں۔ تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں جہاں میجورٹی کسی بات کو سچ یا صحیح مانتی تھی مگر وہ بالکل غلط تھی۔ مثلا زمین کا چپٹا ہونا یا سورج کا زمین کے گھر چکر لگانا وغیرہ ایک وقت میں میجورٹی اوپینین تھی۔ ایک وقت تھا جب بہت سی ڈیموکریسیز میں میجورٹی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ عورتوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ عوام اکثر کسی مسئلہ کا گہرا مطالعہ، غور و فکر، تدبر، تفکر نہیں کرتی کہ وہ صحیح نتیجے پر پہنچے۔ اکثریت تو عموماً بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بھی غلط ہوتے ہیں۔ اگر کسی نظریہ، آئیڈیا کے صحیح ہونے کا فیصلہ اس کے ماننے والوں کی بھیڑ، تعداد سے ہونے لگے تو کوئی نئی آئیڈیا کبھی سچی مانی ہی نہ جائے اور قبول ہی نہ کی جائے، کیونکہ ہر نئی آئیڈیا ایک مائنورٹی ویو پوائنٹ کی شکل میں شروع ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خود اپنے غلط ہونے کے خوف سے یا علمی سستی کی وجہ سے ہم کسی بات کو سچ یا صحیح مان لیتے ہیں کیونکہ اکثریت اس کو صحیح مان رہی ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی چالاک لوگ کچھ ترکیبوں، مثلا سبھی جانتے ہیں، کوئی بھی عقل مند آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا، یا اسکول کے بچے جانتے ہیں،
یا ایک کامن سینس ہے وغیرہ کہہ کر ہماری تحقیق و تنقید کی ضرورت کو بند کر دیتے ہیں۔ اس غلطی کی ایک اور شکل ہے اپیل ٹو نوویلٹی، نیا پن کی اپیل۔ اس میں ہم صرف اس وجہ سے کسی چیز کو صحیح یا بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ وہ نئی ہے۔ کسی چیز یا بات کا صرف نیا ہونا اس بات کا ثبوت دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز بہتر بھی ہو۔ بہتر وہ اپنی خصوصیات، خوبیوں کی وجہ سے ہوگی۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ بہت ساری نئی چیزیں بہتر ہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ پرانی خراب چیزوں میں امپرومنٹ کر کے لائی جاتی ہیں، مگر وہ بہتر اپنی کوالٹیز کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بہت ساری پرانی چیزیں جو تب بھی بہتر تھیں اور آج بھی بہتر ہیں۔ بیٹھنے کے لیے کرسی کا آئیڈیا ہزارہ سال پہلے مصر میں پیدا ہوا۔ لکڑی کا استعمال بلڈنگ مٹیریل کے طور پر بہت پرانا ہے۔ ہم آج بھی بک شیلفز وغیرہ اسی سے بنوانا پسند کرتے ہیں۔ اسی کی ایک اپوزٹ غلطی جس میں اپیل ٹو ٹریڈیشن یعنی پرانی روایات، رسم و رواج کا واسطہ دینا۔ اس میں کسی بات، کسی طریقہ کو صحیح ماننے کی جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو برسوں سے چلی آ رہی روایت ہے۔ کسی عقیدے کی عمر سے ہم یہ تو جان سکتے ہیں کہ اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے، مگر یہ اس کی سچائی کی تصدیق نہیں کرتا۔ آفٹر آل انسانی ترقی تو پرانے غلط کو صحیح سے ریپلیس کر کے ہی ہوتی ہے۔ اس غلطی میں کسی عقیدے، نظریے کو ثبوتوں اور صحیح دلیلوں کی بنیاد پر سچ یا صحیح ثابت کرنے کے بجائے کسی روایت کی عزت و احترام کے جذبات کی بنیاد پر سچ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ نہ تو صرف علمی اور عقلی غلطی ہے بلکہ جب کوئی پرانی یا غلط روایت کسی سچ اور اہم پرنسپل اصول سے ٹکراتی ہے تو بہت نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً کاسٹ سسٹم، ذات پات کا نظام کی روایت، یہ بہت پرانی روایت ہے، مگر یہ ایک اہم اصول کہ سارے انسان برابر ہیں سے ٹکراتی ہے، جس کا نتیجہ ایک بہت بڑی آبادی پر ظلم و ستم، تضحیک، حقارت کی شکل میں نکلتا ہے۔ روایات عام طور سے کسی ریزن، کسی وجہ سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ وہ وجوہات صحیح بھی ہو سکتی ہیں، مگر ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ وہ ریزن، وجوہات اب اہم، ریلیونٹ نہ رہے ہوں۔ وقت بدلتا ہے، حال پریزنٹ ہو سکتا ہے، ماضی پاسٹ کی طرح نہ ہو۔ اس لیے جو وجہ اس وقت پاسٹ میں صحیح بھی رہی ہو، اب وہ پریزنٹ میں، حال میں غلط یا غیر معقول ہو گئی۔ کسی بھی رائے، تجویز یا عقیدے، نظریے کو صرف اس کے پرانے اور مقبول رسم، ٹریڈیشن ہونے کی بنیاد پر صحیح نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ کسی عقیدے یا نظریے کی سچائی یا میرٹ پر اس بات سے کوئی اثر نہیں پڑتا کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے یا وہ کتنی پرانی ہے۔ کسی عقیدے یا نظریے کی عمر یا اس کے ماننے والوں کی تعداد ہمیں صرف یہی بتاتی ہے کہ وہ کتنی پرانی ہے اور اس کے کتنے لوگ ماننے والے ہیں۔ اس انفارمیشن، نالج، علم سے ہم یہ استنباط، انفر نہیں کر سکتے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جہاں تک بھیڑ کی، لوگوں کی رائے کا تعلق ہے تو وہ بدلتی رہتی ہے۔ الیکشن میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، کبھی میجورٹی اس پارٹی کو تو کسی الیکشن میں دوسری پارٹی کو صحیح مانتی ہے۔ اور جہاں تک کسی چیز کے پرانے ہونے کی بنیاد پر صحیح ہونے کی بات ہے تو غربت تو بہت ہی پرانی کنڈیشن ہے۔ کسی رائے، تجویز، عقیدے یا نظریے کا واسطہ صرف یہ نہ دیں کہ وہ کتنی پرانی اور قابل احترام ہے، بلکہ یہ بھی دکھائیں کہ وہ آج بھی ہماری توثیق، انڈورسمنٹ کی مستحق ہے۔ مثلاً کوئی روایت ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے اور دوسرے مثبت اقدار کو فروغ دیتی ہے، اٹ پروموٹس ہارمونی اینڈ ادر پازیٹیو ویلیوز، تو ہمارے پاس اس روایت کو محفوظ رکھنے اور احترام کرنے کی وجہ ہے۔ روایات کی نامعقول اپیل سے ہر میدان میں ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں نے سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیسن وغیرہ میں نئی ایجادات، تجویزوں کی بڑی شدت سے مخالفت کی اور بہت سے لوگ آج بھی کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ڈاکٹروں نے بہت سے مریضوں کی جان لے لی کیونکہ وہ اس تجویز کہ ایک مریض کے آپریشن، علاج کے بعد دوسرے مریض کے پاس جانے سے پہلے وہ ہاتھ دھو لیں، کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اور اپنے پرانے میڈیکل ٹریڈیشن
پر عمل پیرا رہے اور ایک مریض سے دوسرے مریض تک بیماری پھیلاتے رہے۔ بحیثیت انسان وراثت میں اگر مال ملے تو اسے بھلے ہی فوراً لے لیں، مگر اگر مسلم ہو تو یہ چیک کر لیں کہ مال حرام ہے یا حلال، مگر وراثت میں کوئی عقیدہ یا نظریہ کبھی بھی قبول نہ کریں جب تک کہ اس کے دلائل، ثبوت، پروفس نہ دیکھ لیں۔ یہ بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان ہر حال میں بہتر ہے۔